دل ہی تو ہے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صبرینہ نے اپنے والد کو انکار کر دیا کہ وہ معید سے خلا نہیں لے گی، جبکہ ادھر معید بھی اپنے پیرنٹس کے سمجھانے پر عقل سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے صبرینہ سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف صبرینہ کا تو نمبر ہی بند ہے، ایک بار پھر سے ان دونوں کا رابطہ نہیں ہوگا۔ ایسے میں عبیرہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ معید کو اپنی طرف مائل کر لے، اسے لگتا ہے کہ معید کو یقین دلا چکی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے، جبکہ معید ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد عبیرہ سے اور بھی زیادہ بدگمان ہو چکا ہے۔ اسے یقین آ گیا ہے کہ صبرینہ جو کچھ اس کے بارے میں کہتی تھی سچ تھا، یہ واقعی ڈرامے کر رہی ہے، لیکن اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ ایسے میں عبیرہ کو اور بھی زیادہ خوش فہمی ہوتی ہے، وہ اس کے پورشن میں آ کر اپنے تایا سے ہمدردی وصول کرنے کی کوشش کرتی ہے، معید سے بات کر رہی ہے، گھر کے اندر آنے کے لیے بے چین ہے۔ ایسے میں عبیرہ کی تائی وہاں آ جاتی ہیں اور اس پر چلاتی ہیں، تم میرے پورشن میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ایک بار چلی جاؤ یہاں سے، کیا کام ہے تو اس کا یہاں پر؟ کیوں آ جاتی ہے میرے گھر؟ ایسے میں عبیرہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے مظلوم بنے وہاں سے پلٹنے لگتی ہے تو معید آواز دیتا ہے، عبیرہ، میں ماما کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عبیرہ تو یہ سن کر خوش ہو جاتی، جبکہ معید کے اپنے پیرنٹس یہ سب سننے کے بعد پریشان ہیں کہ کہیں واقعی صبرینہ جو سمجھ رہی ہے وہ سچ تو نہیں، معید عبیرہ کے بیچ میں کچھ چل تو نہیں رہا۔ ادھر عبیرہ اپنے پورشن میں جا کر خوش ہو کر مسکراتی، اس کا مطلب معید نے مجھے معاف کر دیا، اسے میری محبت کا یقین آ چکا ہے، اب اس کے اور میرے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ تائی جان جتنی نفرت کرنی ہے مجھ سے کر لیں، ایک بار معید کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی تو آپ کی ہر بات کا جواب ہوگا میرے پاس۔ وہ دل میں اتنی خوش فہمیاں لے کر خوش ہو رہی ہے، ادھر معید کو فکر ہے کہ صبرینہ ٹھیک تو ہے، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا، وہ بیمار بھی تھی، اپنے پیرنٹس کے بتانے کے بعد اسے صبرینہ کی زیادہ فکر کھائی جا رہی ہے، اب اسے ہر جگہ صبرینہ ہی نظر آ رہی، وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہا ہے، اسے آواز دیتا ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہی تو معید اب کوشش کرے گا کہ وہ خود جا کر اس سے بات کرے، لیکن اس بار عبیرہ اس کا پھر سے راستہ روکے گی۔ کہاں جا رہے ہو معید؟ جس پر معید بتائے گا صبرینہ سے ملنے۔ ایسے میں عبیرہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو جائے گا، کیا تم صبرینہ کو اس گھر میں واپس لانا چاہتے ہو؟ معید اس سے سوال کرتا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ جس پر عبیرہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم صبرینہ کو چھوڑ دو اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں۔ معید اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر چلا جاتا ہے، عبیرہ کا سچ اس کے منہ پر آ چکا ہے، وہ کس لیے یہ سب کر رہی تھی، معید کو حاصل کرنا اس کی ضد بن چکی ہے، اور معید اتنا بے وقوف نہیں کہ اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی محبت قربان کر دے۔ دوسری طرف سرمد کی باتیں سننے کے بعد صبرینہ کو اپنے لہجے میں نرمی لانی پڑتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ سرمد تو صرف اس کی خوشی چاہتا ہے، میں اس کے بارے میں غلط سوچتی رہی۔ ایسے میں سرمد اسے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں پھر سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن صبرینہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم معید سے الگ ہو جاؤ۔ سرمد کی یہی بات تو صبرینہ کو بری لگتی ہے، آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ مشورہ دینے والے؟ ادھر آپ دیکھیں گے کہ صبرینہ اپنے والد کے گھر واپس آتی ہے، یہاں پر کلثوم شانزے کو اچھے سے سمجھا چکی ہیں کہ صبرینہ کو سرمد سے دور رکھنا ہے تو اسے اس گھر میں برداشت کرنا ہوگا، تمہارا باپ جو یہ گھر اس کے نام کر کے غلطی کر چکا ہے،
मैं वो किसी भी तरह करके वापस हासिल कर लूंगी। सबरीना आती है तो इसे फौरन मशवरा देती हैं, कब तक यहाँ वहाँ रुलती रहोगी? तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें वापस अपने शोहर के घर जाना चाहिए। अब यहाँ पर सबरीना मुझे काफी डिप्रेशन में लग रही है। इसका कोई घर नहीं, वो कहीं नहीं रह सकती। और जिस तरह चाय में इसने कुछ डालकर पीने की कोशिश की है या इसे पीते दिखाया गया है, ऐसे चीनी तो नहीं डालते जिस तरह इसने डाली है। मुझे डर है कि वो सच में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर बैठे। मेरा तो कोई घर नहीं, ना मेरा कोई अपना, तो मैं क्यों रुलती फिरूं यहाँ वहाँ? अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सबरीना ने कुछ करने की कोशिश की तो यकीन माने ड्रामा उसी दिन खत्म हो जाएगा। मोहित तड़प कर इसके पास आएगा, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और इसे बताएगा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। और तब सबरीना को पता चलेगा कि मोहित सच में इससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। और अब ऐसी ही कोई ट्रेजेडी इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है कि अपने मुंह से एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। ऐसे में रह गई अबीरा, तो वो सबरीना को मोहित की जिंदगी में वापस देखकर सच में इस बार गुस्से में आकर ज्यादा डोज ले लेगी कि मोहित इसकी जिंदगी बचाने के लिए एक बार फिर से इसकी तरफ पलट कर आएगा। जिसके बाद सबू ही परेशान होकर मोहित को फोन करेंगी कि अबीरा को कुछ हो गया है, इसने फिर से वही हरकत की है। और यहाँ मोहित इग्नोर करेगा, छोड़ दें चची जान इसको, जानता हूँ मैं अच्छी तरह से इसके ड्रामे। डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है, ये क्या करती फिर रही है और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि इसके झूठ को संभालता फिरूं। और यहाँ पर ड्रामे का एंड हो बिल्कुल वो चरवाहे की तरह, शेर आया और एक दिन सच में शेर आकर सारी बकरियां खा गया। यही हाल अबीरा का होना है। मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी और जब सचमुच जाने वाली होगी तो किसी को इसकी बात पर यकीन ही नहीं होगा।